لوگوں نے جھوٹے اور چومتے تھے، مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا طواف ثابت ہوا۔ یہاں کا طواف اس پہ لوگ ایسا کر رہے تھے تو بولنے کے بعد اتری ہے، بتوں کو مانتے تھے۔ کھلا ہے سیرت محمد رسی اللہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ دو مرد دو عورتیں تھیں۔ بدکاروں نے کعبے میں زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ قریش نے انہیں کعبے کے باہر رکھ دیا تاکہ لوگ ان کو عبرت ہو، لیکن کچھ زنا کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی اور صفا و مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے اور ان کا طواف شروع ہو گیا۔ تو یہ ابن کثیر ہیں۔ فاطمہ جی ایک منٹ، کیا یہ جو لوگوں نے زنا کیا تھا تو نہیں، پھر سے آپ اس کو ذرا بتائیں۔ ہاں جی، کیا صفا و مروہ عبرت ناک تھی۔ ان لوگوں نے کچھ زنا کے جی بعد زنا کیا، ہاں زنا کا یہ دیکھو، یہ صفا و مروہ کیا ہے، کعبے کے اندر زنا کرے تو ان کو کیا کرتے، لے کے جا کے عبرت کے واسطے یہ مورتیوں کو باہر رکھے تو اب اسلام میں ایسا باہر رکھے بول تو تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا، وہ بتوں کی پوجا ہونا چالو ہو گئی۔ جو عبرت کے واسطے باہر رکھتے تھے وہ عبرت جا کے یہیں پہ شروع ہو گئی۔ او نو، انہی دونوں ہاں، کی پوجا شروع ہو گئی بعد میں۔ بعد میں انہی دو لوگوں کی پوجا شروع ہو گئی، بول رہے ہیں یہاں پہ، اس میں کتابوں میں ہے یہ۔ دس از فرسٹ ٹائم میں نے سنی، وہی مجھے ہاں تھوڑا شاکنگ ہوا کہ پھر سے بتائیں۔ ارے ہاں، یہاں ہے نا بتوں کا زنا کعبے کیا کے تک تو باہر پتہ رکھے چلا جاتے۔ ہے، وہ مجھے پورا یاد ہے کہ وہ زنا ہاں کرتے، لیکن آپ نے یہ جو بات بتائی یہ تو شاکنگ ہے، میرے لیے بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اس کو مانتے تھے، دونوں زنا کر دیے غلطی سے، اب ان کو اللہ ان کو پتھر کا بنا دیا، یعنی صفا مروا چل پڑے جائیں گے یہاں پہ باہر رکھے عبرت کے واسطے، پھر عبرت جا کے بعد میں ان کی پوجا ہونا چالو ہو گئی۔ ان کی پوجا ہونی شروع، کیونکہ جہاں رکھا گیا تھا وہ تو ان کی سیکرٹ پلیس تھی نا، تو ان کو کسی ہاں، کو وہ ایسا کئی سالوں کے بعد انہیں کی ان کو بھی اس میں شامل کر لیا ان لوگوں نے۔ شامل کر لیا۔ اب آ کے شان سے بولتے، صفا و مروہ کا طواف کیسا، ناچتے ہوئے کرتے، ہلو ہلو نہیں کرتے، بھاگ لیتے کرتے۔ ہاں صفا تو و مروہ اچھا، چلنا تو تیز ایسی تیز۔ مورتیاں وہاں پہ رکھی ہوئی ہے کیا؟ ہم تو کبھی گئے نہیں، آپ تو گئی ہیں نا شاید عمرے پہ؟ نہیں نہیں اچھا نہیں، آپ وہاں بھی میرے نہیں گئی، تو کوئی بات اگر ہے۔ گیا ہے تو اچھا ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مورتیاں کوئی ایسی رکھی ہیں یا اس میں کوئی گرد پڑ گئی ہے تو وہ چینج ہو گیا ہے؟ عمرے کیسے دیکھیں آپ اچھی طرح، وہ قرآن میں تو کلیئر واضح آیت ہے کہ وہ انہوں نے قرآن کیونکہ جو وہاں کے تھے وہ کرتے تھے، اس کی طواف تو کرتے تھے اس کا، تو اللہ نے پہلے تو نہیں اس کو کہا تھا، پھر بعد میں کہا نہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی کر لو۔ اب ان اچھا لوگوں نے اس ہاں، کو اپنا پارٹ بنا لیا عمرے کا، اس کے بغیر ان کا عمرہ ہونا ہی نہیں ہے جب تک صفا مروہ کا آپ طواف نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے کعبے کی کہانی، کچھ ایسی ہے۔ تو ہمارے لیلا جی بول رہے ہیں میں گئی تھی حج کو، عمرے کو یا حج کو گئے تھے کہتے، اوکے، ہمارے سے تو نہیں ہوا بھائی، ہمارے پیسے ہمارے بچ پیسے گئے بچ گئے بھائی، ہم سیف بچ ہو گئے۔ گئے۔ لیلا جی اگر فری ہے تو جوائن ہو اور سکتے، کچھ اگر تو ڈیٹیل میں اوکے بتائیں سر۔ لیلا، ہمیں تو ہم نے کئی لوگوں سے کبھی ہاں نوٹ نہیں کیا، یہ فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے، تو مجھے ذرا مجھے بتائیں کہ ایکچولی وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ یہ تو میں لکھا ہوا ہے، میں تو ہم تو سمجھے صرف پہاڑیاں ہیں وہاں پر، لیکن دیکھیں پہاڑیوں کا کیا، اچھا وہ پہاڑیاں مکے کعبہ سے کتنی دور ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ نہیں، وہ کعبے کا جو طواف کرتے نہیں، اس ہاں کے ہاں، قریب میں جو ہے، کیونکہ وہ بھی چھت کے اندر کر دیے نا، پہلے کھلا دھوپ میں کرتے تھے، ابھی اس کو اندر لے لیے، اچھا تو چھت کے اندر صفا میں مروہ کا دونوں تھوڑے۔ ڈسٹینس پھر بھی کتنا ڈسٹینس ہے؟ مجھے تھوڑی سی کوئی چیز میں پوچھنا اس کے بعد سوال، کتنا ڈسٹینس ہوگا اس کا صفا مروہ کا کعبے سے؟ ہمارے لیلا جی آ گئے، لیلا جی بتائیں گے۔ جی ذرا مجھے تھوڑا سا پوچھیں گے اپنے۔ ویلکم۔ ایک منٹ میں
हाँ जी, हमारे साथ जुड़े लैला जी खुद बताएंगे थोड़ा जो आंखों से देख के आए। हम तो फोटोआं देख के सुना रही भाई, ये फोटो, वो वीडियो, ये वीडियो, क्या कर सकते हैं हमारे निम्रा जी, है जी नहीं? बिल्कुल। मुझे हाँ तो हम। ये है ना कि हमें, हम तो अच्छा है कि हम बच गए हैं वो पत्थर को और वो तो वो क्या देखो, हम हाँ तो फिर बड़े, हमें बल्कि हमसे तो हम रियल जो गॉड है वो हमसे तो बहुत खुश होगा कि हमने ऐसी वाहियात हरकत नहीं की है। तो किधर से जाके किधर का हो गया। और क्या हाँ जी। देखो, हम्म। क्या बता रही है ये आपने, मैं तो फर्स्ट टाइम, मैं तो इसको सोच भी सकती थी कि इस हद तक ये लोग, सीरत नबवी में है ये सब। या सीरत नबवी में भाई अब, हाँ ये और देखो आप, इसका बताऊं इतना मैं आपको ट्रैश हम लोग किसका है ट्रैश। ये। हाँ देखिए ये हमने, मेरा सच, मेरे, ये देखो किसका है ये। तफसीर इब्ने कतीर की है ये, नहीं नहीं, ये तो पढ़े। बिल्कुल आप पढ़ रही हैं तो बिल्कुल इसमें आप ऐसे थोड़ी निकाल के जाएंगी, लेकिन मेरे लिए रियल में शॉकिंग थी, हेलो, शॉकिंग। हाँ जी, हाँ वेलकम लैला जी, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? ठीक है, ठीक हेलो ठीक लैला, ठीक। कैसी हैं आप? आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आपकी जी आवाज आ रही बिल्कुल है और ठीक हूँ। साफ मैं आ रही वही कह रही थी, सुन रही थी मैं तो मैं गई तो थी वहां पर, बट ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं, क्योंकि वहां पर अभी मुझे नहीं लगता कुछ है, कोई भूत वगैरह कोई रखा है, अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। हटा दिया होगा उन्होंने ना, हाँ। वो तो काफी टाइम पहले ही हटा दिया होगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका नहीं है ना अभी। अभी उनको यस पब्लिक यस को यस, अट्रैक्ट करना है तो वो कॉन्सेप्ट रख ही नहीं सकते वो। एग्जैक्टली, वही मुझे हुआ हाँ कि अब मगर हो ही नहीं सकता वहाँ। बहुत दुख हुआ मुझे, 3 बार जाके पत्थर वो संडास वाला पत्थर चूम थ्री कर आई। टाइम्स, थ्री 3 टाइम्स, टाइम। यस, अरे बिकॉज़ आपको, अच्छा। ओफो, क्योंकि दुबई से आसानी होती थी ना, वहाँ से सिर्फ टिकट लेके जाना, हमें वीज़े की ज़रूरत ही नहीं होती थी। हाँ हाँ हाँ, आप तो उस एरिया में थी ना। हाँ, नहीं वो हमने तो एरिया भी कभी थी भी और ट्रैक, पासपोर्ट भी उधर ही का था ना मेरा। यस यस यस, नो हमें, हम बहुत लकी, उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, हमें कभी ट्रैक बिल्कुल, किया ही नहीं वो, बिल्कुल। कभी भी बिल्कुल, ट्रैक ही नहीं बिल्कुल, किया। अच्छा, सबसे मज़े की बात है कि हज जो है वो इस्लामिक रिचुअल ही नहीं है, पेगन रिचुअल है ये। बिल्कुल, अगर इसको गौर से नोट बिल्कुल। करें तो ये तो पेगन रिचुअल है इसका। क्योंकि ये पहले भी होता था, ये हाँ, अभी तो शुरू नहीं होता, ये तो पहले भी हो रहा था काबे में। और वहाँ तो लोग बोलते हैं नंगे तवाफ करते थे पहले। और ये भी देखें, हाँ और वो जो इंसिडेंट है, वो जो जब इन्होंने काबा को रीबिल्ड किया था, और वो जो हजरा अस्वद है उसको लगाना था, राइट? तो वो सब जी, लोग जी, जी। उसकी कितनी वो करते थे रिस्पेक्ट, तो फिर वो उसके पूरी, आपको सब कोई पता है क्या हुआ था कि जो फर्स्ट पर्सन काबे में दाखिल होगा तो वो इसको लगाएगा, तो फिर वो 4 कबीले जो जो उनके कबीले थे वो प्रोमिनेंट, तो बहुत वो बड़ी ये बात सब थी क्या है, वो। तो इससे पता चलता है ना कि वो पत्थर उनके लिए हमेशा से सैक्रेड था। इस्लाम ने रिचुअल तो फॉलो की है पेगन की, फिर ये क्या कहते हैं यहूद और नसारा को फॉलो नहीं करो, पेगन को तो कर रहे हो ना तुम। अभी भी कर ही रहे हैं ना पेगन को। हाँ, और बड़े शान से कर रहे हैं, इनके लिए बहुत और बड़ी ये रिचुअल। बड़ी बात तो ये है कि मक्का को लोगों ने अल्लाह का घर बताया, और उस अल्लाह के घर में 360 बुतें रहती थी पहले। हाँ, तब भी वो अल्लाह का अल्लाह घर, उनको नहीं हटा सका, उसके लिए उनको बंदे की ज़रूरत पड़ गई। बिल्कुल सही कहा। तो वो अल्लाह का घर कैसे? उसपे लोग लटक रहे होते हैं, चूम रहे होते हैं, क्या-क्या कर रहे होते हैं। हाँ, तौबा! सिर्फ अगर हम पूछेंगे, अरे ये तो पत्थर था है ना, तुम लोग इतना क्यों। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम रसूल चूमे थे बोल के चूमते वो पत्थर को। लेकिन जब वहां पे वीडियो आते, एक दूसरे को इतना ढकलम ढकली करके जाने की कोशिश करते हाँ, वो पत्थर गले, जी, कई जिसका औरतों ने कोई। तो वीडियो बना के डाली कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है अंदर। हाँ, वीडियो बहुत भी सारी वैसे भी औरतों ने है, वीडियो डाली है। कंप्लेंट। हाँ, कि हम लोग उम्रा करने गए थे तो जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि लोग ऐसी-ऐसी हरकतें, कोई नी पीछे से दबा रहा है, कोई आगे से दबा रहा है, भीड़ का फ़ायदा उठा रहा है, लोग कर रहे हैं। लेकिन इन बातों को ये लोग सामने नहीं आने देते हैं। कहाँ है वो लेडीज जो ये कहती हैं उनके साथ ऐसा हुआ, तो सामने आके बोले ना, डरती क्यों है फिर? एक्चुअली ना बहुत सारे जगह पर तो यूट्यूब और सोशल मीडिया के वीडियोज़ जो हैं वो कंट्रोल भी होते हैं ना, जैसे यूएई में यस, होता है, सऊदी में होता है, तो वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है।
وہاں کے کیسز ہمیں یہاں معلوم پڑتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے وہاں بہیو کر رہے، کیا کیا ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو بم بلاسٹ، یہ بلاسٹ وغیرہ ہو رہی تھی ایران کی طرف سے، تو وہاں سے خاص طور پہ کتنے سارے پاکستانیوں کو ان لوگوں نے ڈپورٹ کر دیا کہ جو بھی یو اے کے خلاف ویڈیو بنائے گا ان کو فائن بھی پڑے گا اور ان کو واپس بھیجا بھی جائے گا. تو ہاں بہت میرا کنٹرول خیال ہے کر وہ کے ایران کو چلتے ہیں. سپورٹ کر رہے ہوں گے نا، ایران نہیں کو ایران سپورٹ کو کر. نہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ دبئی میں یہاں بم گر رہا ہے، دبئی برباد ہو گیا، دبئی ایسا اوکے ہو گیا. اوکے، اچھا تو اچھا وہ اچھا. ان لوگوں کو یہ پروپیگنڈا نہیں کروانا تھا، تو اس لیے ان لوگوں نے اسٹرکٹ ریگولیشن نکال دی کہ ایسا ویڈیو کوئی اگر ڈالتا ہے تو ہم ان کو واپس گھروں میں سے نکال کے ایک ایک جوڑے میں جو پہنے ہوئے اسی میں ان کو واپس بھیجا ہے. اچھا یہ خبر یہ نیوز صحیح ہے؟ کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ ایسی کسی کوئی پاکستانی، کافی پاکستانی لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا، تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹ از ٹرو. نہیں ابھی سے تقریباً مجھے برابر یاد آ رہا نہیں ہے، لائک مے بی 18-19 ایئرس بیک کچھ لوگوں نے ایسے ہی فلسطین کا کسی معاملے کے اوپر ان لوگوں نے راستے میں پاکستانیوں نے جلوس نکال دیا. تو جتنے لوگ تھے تقریباً 50,000 کے کتنے ہزار لوگ تھے، ان کو سیدھا اٹھا کے فلائٹ میں ڈال کے ان کو واپس پاکستان بھیج دیے. پرفیکٹ، بالکل ایسی ہونا کیونکہ وہ چاہیے. لوگ الاؤ ہی نہیں کرتے یہ سب چیزیں، یہ لوگ کر ہی نہیں پاتے، یہ جلوس نکالنا کہ فلسطین کو بچاؤ، نہ یہ کرو وہ کرو، یہ سب نہیں کر پاتے یو اے ای میں، نہ سعودی میں کر سکتے نہ کسی اور عرب کنٹری میں. ہونا بھی یہی چاہیے، پوری دنیا میں ہونا چاہیے کہ دوسری ہونا تو ہر جگہ ان کو کرنا تو یہی چاہیے، کیونکہ سب کی کنٹری ہے. جیسے یورپ لے لو، یو کے لے لو، ان سب کنٹریوں کے اندر ان لوگوں نے جو گھمسان پھیلایا ہوا ہے ان کو روکنا چاہیے. ابھی یہ سب چیزیں اجازت نہیں دی کرنی جاتی ہے، چاہیے. ان کو تو پوری اجازت دی جاتی ہے، وہاں کے لوگ اجازت دیتے ہیں. میرا خیال ہے وہ خود اپنی کنٹریز کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کیا کر سکتے ہیں جو خود ہی اپنے گھر کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے، ووٹس ہے نا ان کے. اب یہ لوگ کتنے سارے لوگ ووٹ اسمبلی میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں. ابھی تقریباً 200 کے قریب تو یو کے اندر، یو کے پارلیمنٹ میں کیا بولتے ہیں پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل نہیں. تو یہ ایک بات سوچیں، میں کہتی ہوں ہم لوگ جیسے بیوقوف لوگ جس کو نہ پالیٹکس کا پتا ہے نہ کوئی اتنا پتا ہے، یہ آج تم ان سے ووٹ لوگے، کل تمہیں وہ جوتا مار کے نکالیں گے، تمہیں اتنے چھتر پڑیں گے نا تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تمہیں جوتے تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی، تم جو ان کو سر پہ چڑھا رہے ہو ووٹ کے لیے. وہی کر رہے ہیں لوگ، وہی کر رہے ہیں لوگ، بالکل یہی کر رہے ہیں. پتہ نہیں ووٹ بینک کیا حالت ہے. تمہیں کتنا سب تم سے چھین کے تمہیں اپنی تم سے جزیہ نہ لیا تو پھر نام یاد رکھنا ہمارا، جزیہ دے کے رہو گے پھر تم ان کو، جو تم نے سر پہ چڑھا رکھا ہے ان کو. اتنا غلط ہو رہا ہے. اور مجھے تو ایک چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ وائی یو برنگ ادر کنٹریز پالیٹکس ان دا کنٹری یو آر لیونگ. اگر تم اس میں تمہیں وہ چاہیے وہاں کا، تو پھر تو وہیں چلے جاؤ نا. تمہیں کچھ جب اس کنٹری سے تمہیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تم یہاں پر ایک ٹھہرے ہوئے آ کے، تو یہ یہاں سے پتہ نہیں کس طرح کا. میں کہتی ہوں مڈل ایسٹ کا جو لا ہے نا پوری دنیا میں ہونا چاہیے، ٹوٹل شٹ ڈاؤن فور اینی کائنڈ آف پروٹیسٹ. ہاں تم پروٹیسٹ کرو جو ملک میں اگر کچھ ہو رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے، کوئی گورنمنٹ ایشو ہے تو ٹھیک ہے، سوشل ایشو ہے یہاں کے ایشو، اس پہ تم تھوڑا بول سکتے ہو، اس میں فریڈم ہونی چاہیے. پر ادر کنٹریز کی پالیٹکس لا کر پورا ملک کا تباہ کرنا، یہ چیز تو مجھے ہوتا ہے کہ اس کو تو بین ہونا، بالکل اللیگل کر دینا چاہیے. چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو، کہیں بھی نہیں ہو، کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے. ہاں ہمارے ایشو ہے تم ضرور بولو، کوئی مہنگائی کا ایشو ہے، جاب ایشو ہے، کوئی بھی ایشو ہے جو کنٹری ریلیٹڈ ہے. تو دیکھیں عرب کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے، کہاں تک ہوگا، کتنا رہے گا، کب تک کھڑے رہیں گے وہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ عرب لوگ تباہ ہو جائیں. میں نے کہا اگر ایسی سوچ ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے کتنا یہ لوگوں کا قانون پر بادشاہ حکومت رہتی نا، تو اس کے اندر کیا رہتا، بادشاہ کے خلاف ذرہ کچھ نہیں بولنا ہاں آپ رہتا. نہیں بول سکتے، ہاں گورنمنٹ کے خلاف. تو نہیں بول یہ چیز ذرا، یہ چیز جو ہے نا وہ اس کی الاؤ ہونا چاہیے. یہ سکتے. چیز کا فریڈم ہونا چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اس حد تک تو ہونی چاہیے. بالکل بھی نہیں ہے نا، بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا بہت جو ہے نا کافی کنٹرول ہے وہاں پہ. وہ بالکل وہی ہے جیسے اسلامی قانون ہے. اب آپ خلیفہ کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. یو کین ناٹ سے ورڈ اگینسٹ خلیفہ. جیسے آپ اسلام کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے. یہ لا ان کا آپ کو جو بنا دیا گیا. خلیفہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا
وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے خلیفہ جب بن گیا تمہارا، چاہے وہ بادشاہ یہ خلیفہ ہی بنتے ہیں اپنے وہ پورے، تو پھر آپ کو ہم کچھ انسان ہم کوئی بول نہیں سکتے ہیں۔ اور ان کی شورا ہاں جن کی جو شورا ہوتی ہے نا، تو اس طرح کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے، تمہاری شورا میں بھی تو بادشاہت کا ہی ایک میننگ نکلتا ہے نا۔ شورا میں کیا ہوتا ہے، تمہاری مرضی سے چند ایک لوگ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہی پک کر لیتے ہیں، عام لوگوں کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے وہاں پہ، ان کی تو اوقات ہی نہیں ہم کچھ بولیں گے، ان کو تو بس مان دینا ہے۔ تو بس ماننا تو ان کا تو اسلامی لا بھی یہی کہ بس مان لو، جو دیا گیا مان لو، تمہیں اس پہ سوال نہیں اٹھانا ہے۔ تو اس وہی کو انہوں بادشاہی حکومت سیم اسلامی حکومت ہاں، کے اسلامی جیسے ہے، حکومت اور بادشاہی حکومت جہاں سب پر بالکل وہی سیم ہے بولیں گے۔ کہ اتنے اچھے کنٹری میں رہ رہے ہیں، اب انڈیا جیسے کنٹری میں اتنے ہر ایک کو بولنے کی، اس میں ان کو اتنی شکایتیں، اور تم دیکھو تم نے اپنے کنٹریز میں جو اتنی شدید پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس پہ تمہیں کچھ نہیں بولنے کا ہوتا، اتنے کوئی ایک بول نہیں سکتا، سچی بات نہیں بول سکتا، آواز نہیں اٹھا سکتا۔ نہیں بول میری سکتے۔ آواز آ رہی ہے ادھر؟ جی ہاں جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، ابھی اچھا آ رہی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو کس کو پوچھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ اسلامیوں کو یہ بھی نہیں معلوم۔ تو ایک بت ایسا رکھا گیا تھا عبرت کے واسطے، لیکن بدقسمتی سے وہی جا کے طواف کرنے کا بن گیا ہے نا۔ تو ہم اس کو آگے دیکھیں گے یہاں سے۔ یہی مروی ہے حضرت امام ملک رحمۃ اللہ علیہ سے اتباع کی بھی روایت ہے۔ ان کی دلیل آیت ان کنتم تعملون ہے، لیکن پہلا قول یہی زیادہ ہے راجح ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا و مروہ کی طواف کیا کرو اور فرمایا احکام حج مجھ سے لیو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حج میں جو کچھ کیا وہ واجب ہو گیا ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے جواب سے ہٹ جائے تو اور بات ہے یہ دلیل سے ہٹ جائے تو رسول کرے بھائی، ایک بار رسول کر لیے، اسی لیے ان کا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، بول دے رہے ہیں بس، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول بولے کر دیے، کر لو، واجب ہو گیا رسول یس، کی کرنی، جو بس کام صفا و رسول نے مروہ کیا تو کے۔ واجب ہو جاتا ہے، جی بالکل، جو کام رسول نے ہاں خود کر لیا تو وہ تو واجب ہو جاتا ہے۔ ان کی صحیح کر لیے تھے، بس ان وہاں کرنا چاہیے۔ تو اتنا جہالت تھی وہ ٹائم پہ۔ ابھی ہم آج کے لوگ کیا بول سکتے، کچھ نہیں ہے۔ تو علاوہ عظیم حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی، یعنی فرض کر دیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ بیان ہو رہا ہے کہ صفا و مروہ کا طواف بھی اللہ تعالیٰ کے ان شرعی احکام میں سے ہے جنہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور عربی حج کے لیے سکھائے تھے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کا اصل حجرہ کا یہیں 7 پھیرے کرنا احکام، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ان کے چھوٹے بچے سمیت یہاں پر چھوڑ کر چلے گئی تھی، اور ان کے ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آئی تھی۔ تب اسماعیل علیہ السلام نہایت بے قراری، بے بسی، دوڑ، خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پہاڑیوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی ہی رہی تھی، یہاں تک کہ آپ غم و اہم، رنج کی تکلیف اور دکھ دونوں ہی ہو گیا۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اتنا اللہ کے مانگنا کہ اللہ سے بھیک مانگتی گئی، وہ بیچاری کو لے کے جا کے ایک جنگل میں چھوڑنے کے بعد، یعنی یہ اللہ بھی کیسا، یہ اللہ کے ساتھ اس کا ہسبینڈ کیسا، دونوں کیسے، یہ رسول اللہ یعنی کسی کی ہیلپ کرنا تکلیف کے علاوہ، اللہ ایسے امتحان لیتا جس کا کوئی سر پیر بھی نہیں۔
اب بیچاری کو بھوکے پیاسے جنگل میں رکھ کے اس کا امتحان کرتے. ایک کیسا امتحان ہوا یہ؟ عذاب ظلم ہوا نا یہ تو امتحان کے نام پہ. امتحان اتنا ہوتا، یعنی دولت کو چنتے، میرے کو چنتے، چھوٹے موٹے باتوں میں ایکسپیرینس دیکھنے کے لیے، لیکن یہاں تو امتحان کے نام پہ بیچاری کی بن گئی تھی جنگل میں. کوئی بھیڑیا وڑیا آ جاتا کھا لیتا تو کیا بچتا تھا اسٹوری کے حساب سے. ویسے یہ اسٹوری کو ہم لوگ تو مانتے نہیں. مسلمانوں کے حساب سے، ان کے حساب سے سوچے تو تم سوچ کے دیکھو کہ ایسا جنگل میں کون اپنی بیوی کو چھوڑ کے آتا، اور چھوڑ کے آیا سو والا کتنا گرا ہوا ذلیل انسان نہیں ہوئیں گا جو لے کے جا کے چھوڑ دیا. کیا نمرا جی؟ نہیں، مجھے تو یہی ہے کہ وہ پہلی بات مجھے یہی ہے کہ آپ پڑھیں ہسٹری پوری کہ ابراہیم جو تھے وہ مکہ کے تو آس پاس بھی نہیں تھے. بعد میں وہ ہاں کنعان موو ہوئے تھے جو کہ سیریا میں ہے، عراق سے بیبیلون ہاں کہلاتا تھا عراق، وہاں سے میسوپوٹیمیا جو بھی تو وہ عراق میں تھے، پیدا ہوئے تھے. پھر وہاں سے ان کے جو باپ تھے ان کو لے کے وہاں سے وہ چلے گئے تھے، اپنے بیٹے اور ابراہیم کو لے کے وہاں سے چلے گئے تھے کنعان. پھر وہاں سے وہ مکہ واک کر کے کیسے آئے، کس طرح سے آئے تھے؟ مجھے تو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں لے جا کے چھوڑنے کا کہیں گے کہ اس میں اللہ کی حکمت تھی، یہی کہیں گے نا لوگ کہ اللہ کو ہاں دکھانا تھا کہ میں جس کو زندہ رکھنا چاہوں وہ ڈیزرٹ میں بھی اس کو زندہ رکھ سکتا ہوں. تو یہ تو اس اچھا. میں خیر اپنا بنا لیتے ہیں. لیکن پھر دیکھیں شجرہ نسب جو انہوں نے ملایا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، وہاں پہ قرآن میں تو دور دور تک کہیں شجرہ اسماعیل ہے؟ آپ نے دیکھا ہے آل اسماعیل کا کہیں ذکر آیا ہے؟ پورے قرآن میں ایک بھی ورڈ ہے آل اسماعیل؟ نہیں ہے. آل اسحاق ضرور ہے، یعقوب کی بھی نسل جس سے پوری یہ یعقوب جو بنی اسرائیل جن کا لقب تھا بعد میں، اس سے پوری نسل چلی ہے، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں. تو یہ سب ایک ورڈ کہیں مجھے کوئی بتا دے کہ اگر کوئی مسلم سن رہا ہے کہ بنی اسماعیل یا آل اسماعیل کا ذکر ورڈ کوئی بھی ورڈ قرآن میں ہے؟ تم نے کہاں سے جا کے وہ ڈوری ملا دی، اس سے جا کے کنیکٹ کر دی؟ کدھر سے ملا انہیں معلوم، لیکن لانا ضروری تھا نا. نہیں، اسی بالکل لیے جھوٹ ہے، ڈائریکٹ پورے کا پورا 100%. ایک عام طریقے سے عام پرسن جیسے ہم جیسا پرسن جو تھوڑا بہت جانتا ہے اسی کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں. ایک تو جب اسماعیل کو ہٹا دیا تھا، وہ بچے اگر چلے وہ کہتے ہیں وہ 11 ایک میں نے یہ بھی پڑھی روایت کہ وہ 8-9 سال کے ہو گئے تھے. تو جب وہ کھیلتے تھے باہر آ کے، 5 کوئی کہتا 5 سال کے تھے، کوئی کہتا 6-7 سال کے تھے، کوئی 8 سال کا. تو اس پہ جو تھا وہ جو سارا تھی ان کو اپنا بیٹا ان کا ہو چکا تھا، تو ان کو وہ پسند نہیں تھا کہ اب کیوں یہاں پر رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹا دو یہاں سے نا، کیونکہ وہ ہاں بچے ہو ہی نہیں سکتے اسماعیل، اس لیے کہ ابراہیم کی اولاد نہیں ہو رہی تھی کافی عرصے تک. وہ کافی عمر کے ہو گئے تھے، تو ڈیفینیٹلی اسماعیل اس وقت کافی کم از کم کچھ نہیں تو 12 سے 13 سال کی ایج ہوگی. تو اس پر وہ معصوم بچہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ معصوم بچے کے ساتھ بیوی کو چھوڑ کے آ گئے؟ اب تھوڑا سا اس پہ ذرا ڈاٹس کو ملا کہ مجھے بتائیے، کچھ سمجھ نہیں آتا اس کی. تو کیسے کہیں کچھ لکھا ہے کہیں کچھ، تو میں تو اپنا خود ہی نہیں پتا. پھر آل اسماعیل کا کہیں ذکر دور دور تک نہیں ہے قرآن میں کہ اسماعیل کی اولاد یا اسماعیل کی نسل یا کچھ. ہاں قرآن میں تو نہیں ہے نہیں، اسحاق کے آپ کو بعد یعقوب، اسحاق کا یعقوب سے. سارا کچھ اسحاق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اور جس بچے کی قربانی دی گئی ہے وہ بھی اسحاق علیہ السلام، اسحاق ہی ہے. میں تو خیر بلیو ہی نہیں کرتی اس بک پہ، لیکن میں ان کے پرسپیکٹو سے کہہ رہی ہوں کہ تم دیکھو کہ اسحاق جو ہے وہ تھے ان کے پاس، کیونکہ ابراہیم تو ان کو چھوڑ کے آ چکے ہیں. کہاں چھوڑ کے آ گئے مجھے نہیں پتا کہ وہ دوبارہ وہاں پر گئے، اور وہاں پہ کہاں پہ پہاڑی تھی جہاں پر وہ ان کو جا کے قربانی دینے لگے کہ دمبا آ گیا. I don't understand. ریگستان میں کہیں قریب آس پاس پہاڑی بھی تھی، I don't know. مجھے تو وہاں کا کچھ پتہ ہی نہیں. کوئی ایسا پہاڑ ہوگا جہاں پہ غار ہرا تھا. غار ہرا کا بھی پتہ چلا وہ غار ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی کیو کہ اس میں کوئی بیٹھ سکے. وہ ہاں کیو آدھا ایسا ہے ڈوب ہی نہیں کہ جاتا آپ اس میں بیٹھ کے بات وہ جو سارا بنا رکھا ہے. اس کی پورا ہسٹوریکل پورا چیک کریں، وہ اس میں بیٹھا جا ہی نہیں سکتا ہے. اب تو سنا ہے کچھ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی گنڈولا وغیرہ بھی لگا دیا، کوئی لفٹ لگا دیے، کوئی لفٹ چیئر ہے، کوئی ایسی چیز کے وہاں جا سکتے ہو. مجھے نہیں پتا کہ اسٹیئر سے جاتے ہیں، پتا اگر ہے لیلا تو وہ بتائیں کہ وہاں پہ غار ہرا تک بھی لوگ جاتے ہیں نا آج کل دیکھنے.
وہ کیسے کچھ بتایا تھا مجھے کسی نے کہ وہ کوئی واک کر کے بھی جاتا ہے, کوئی چیئر بھی ہے, کوئی الیکٹریکل چیئر نہیں، لگا میں رکھی. وہاں نہیں گئی اچھا غار آپ ہرا نہیں. تک نہیں گئی. میں ویسے ہی اس میں تھی، کیا نام، اسٹریس میں وہاں جا کے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کوئی فیلنگ ہی نہیں آ رہی تھی وہاں جانے کے بعد. فیلنگ نہیں تھی نا. ہاں. بالکل فیلنگ نہیں تھی کوئی. کیونکہ وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ اچھا لوگ رو رہے ہیں اور میرا شوہر بھی رو رہا ہے، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں دیکھ رہی ہوں، میں کہا کہ رونا کیسے آئے یار یہاں پر، کیسے رونا ہے یہاں پر، مجھے سمجھ ہی ہاں نہیں آ رہا کیوں رونا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے بھی بہت قریبی گئے, بہت ہی قریبی, تو کہتے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, ہمیں تو کوئی بھی ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی تھی, پر ہم چلے گئے تھے کیونکہ بالکل. کچھ ماحول ایسا تھا کہ انرجی فیل ہوتی ہے بس وہاں پہ, انرجیٹک فیل ہاں ہوتی ہے, بیکاز سو مینی پیپل ہوتے ہیں نا, اور آتے تو وہ نیک نیتی سے ہیں نا وہاں پہ, کیونکہ ایک طرح سے زیادہ تر لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم گاڈ سے ملنے آئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ اللہ سے ملنے آئے ہیں, اور ہم ایک ان کا ٹھیک ہے, ان کے دل میں میرا خیال اتنی برائی نہیں ہوتی ہوگی, وہ جو گندی حرکتیں کرتے ہیں وہ چند ہوگی اس قسم کی گندی ذہنیت کے ہوں گے جو وہاں پہ بھی آ کے کرتے ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو میجورٹی پیپل ہیو دس کائنڈ آف. مگر پرابلم یہ تھی کہ میں جب گئی تھی تو میرے ساتھ ایک بندی اور تھی، وہ پریگننٹ تھی، اس کا 8واں 9 مہینہ چل رہا تھا. تو وہ گرمی اتنی تھی وہاں پر کہ اس بندی نے نا وہ کیا بولتے ہیں ململ کی جو شلوار ہوتی ہے نا وہ پہن لی تھی. تو وہاں پہ جو مورالٹی پولیس تھی نا وہ کھڑی تھی، ان لوگوں نے اس کو چھڑی مارنا شروع کر دیا اور اس کو اسی ٹائم باہر نکال دیا وہاں سے تیسرے طواف میں. بتاؤ کہ حرم کے اندر بھی اس طرح کا ظلم عورتوں کے اوپر لوگ کریں، مرد آدمی. تو میرے لیے تو بہت شاکنگ تھا میرے لیے تو. ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے, اس کو کوئی نہیں اس کو برا کہے گا, آپ دیکھیے کوئی برا نہیں کہے گا اس کو. نہیں, کنٹرول اللہ کا گھر ہے نا, ہمارے کو کنٹرول کرنا, کوئی بید بھی نہیں کرنا, ایسا سوچتے کوئی بید وہ نہیں کرنا. پتھر کا نے بھی کتنے مارا نہیں کھا کے جاتے, ڈھکل لے کے جاتے, پہلے میں بول کے. یس, کس قسم کی یہ عبادت ہے جس کے اندر اتنی, کس قسم کی یہ سب کچھ ہے, کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے. مورالٹی پولیس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ. میرا شاید انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. نہیں, آپ کی نہیں آواز صاف آ رہی بالکل ہے آواز ہے, ہمارے. بالکل کلیئر ہے. میں بھی لیلا کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی شاید نا. ہاں لیلا شاید کو آواز, کیونکہ یہاں سے آپ وہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہو رہا ہے, بند ہو رہا ہے, کنیکٹ ہو رہا ہے, اس لیے. اوکے, شاید آپ کے پاس تھوڑا سا ایشو ہے, میں بخیر تھوڑی دیر میں ہاں تھوڑا سا ایسے. ہاں میں واپس آتی ہوں تھوڑی دیر. جی 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 جی, چلے ٹھیک ہے, فاطمہ جی کنٹینیو رکھیں اپنا. پھر یہ تو ایک نئی بات پتہ چلی کہ وہ ان لوگوں کو وہاں پہ رکھ دیا گیا تھا, تو وہ باتیں پوجا ہونے لگی. صحیح ہے. کہاں تک پڑھے اپن؟ ہاں یہی تک تھا نا, پھر ان کو ہونے لگا تو پھر آپ اس کے آگے. تکلیف اور دکھ کا دور ہوا, یہاں سے پھر پھیرے کرنے والی حاجی کو بھی چاہنے کی نہایت علت و مشقت خصوصی و خشوع سے, مشقت و خضوع و خشوع سے یہاں پھر کہ ارے, اور اپنی فقیری حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کریں, اور اپنی فقیری حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے, اور اپنے دل کو صلاحیت اور اپنے مال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں, اور ناقص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے, اور ثابت قدمی, نیکی, فلاح اور یہودیوں کی دعا مانگنے, اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے گناہ اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال و غفران اور نیکی کی توفیق بخشی, جیسے کہ حاجرہ کے حال کو اس ملک نے ادھر سے ادھر کر دیا. ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی خوشی نیکی میں زیادتی کرے, یعنی بجائے 7 پھیروں کے 8-9 کرے, نفیلی حج و عمرہ میں بھی صفا و مروہ کا طواف کریں, اور بعض نے اسے عام رکھا ہے, یعنی ہر نیکی میں زیادتی کرے, نیکی میں زیادتی ہو جائیں گی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قدر دان اور علم والا ہے,
खदरदान और इल्म वाला है कहते भाई। इल्म, हाँ इल्म वाला ही होगा, हाँ इल्म वाला ही होगा। यानी बगैर इल्म का थोड़ी है नहीं, यानी थोड़े से थोड़े से काम पर बड़ा सवाब देता। अरे थोड़े काम पे बड़ा सवाब देता, जरा हम्म। मैथ्स में वीक है। जरा मैथ्स समझने मुश्किल होता। और हाजिरा की सही मकदार को जानता है, ना तो वो किसी के सवाब को कम करे, ना किसी पर जरा बराबर भी जुल्म करे। हाँ, नेकियों का सवाब बढ़ा कर अता फरमाता है और अपने पास अजीम इनायत करता है। वशकुरु। तो देखे, वो पढ़ा लिखा तो होएगा, इस हमारे को मालूम था नहीं, मालूम ही था, क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा बिल्कुल, था वो। बिल्कुल ये है। पढ़ा लिखा। हाँ। हाँ, ये क्या, किस बेस पे इन्होंने, कैसे, वही तो कहते हैं ना, कम से कम एक बर्ड जो होती है वो भी अपना तिनका चुन चुन के लाती है, कोई उसको तरीके से बनाती है। इन्होंने तो कहाँ से झाड़ झंकार जमा करके अपना दीन खड़ा कर दिया। क्या किया इन्होंने, किस तरीके से खड़ा किया है और उसको इतना मुकद्दस बना दिया है कि, और फिर उसको उसको क्या कहते हैं, डिफेंड करने के लिए कहाँ कहाँ के जोड़ मिलाते हैं। अच्छा, ये लोग अपने जो पुराने लिखने वाले, तफसीर लिखने वाले, उनको झुठला देते हैं सबको ना। ये कहते हैं ना कि उनको हाँ, पता नहीं था, इल्म नहीं था, अब हमारे पास समझ आइए इसका ये मतलब एग्जैक्टली बनता है, इसका अब ये मतलब बनता है। तो तुमने भी तो झुटलाया ना अपने लोगों को, हमें क्यों कहते हो, हम तुम्हारी को भी झुटला रहे, हमें ये भी नहीं सही आ रहा, तो तुम जो झुटलाते हो तो तुम सही हो फिर। आप देखें ना, ये सारी जो पुरानी तफसीरें उनको झुटा देते हैं, ओपनली उसके खिलाफ जा रहे हैं आजकल के जो जितने भी हैं। आप हाँ, उसमें डॉक्टर इसरार से लेके गामदी तो चलो बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट है, तो इनका भी देखें कि उन्होंने किस तरीके से उसको बिल्कुल टोटली डिफरेंट कर दिया है। सही आप है। और भी सुने, कई कई लोगों को सुने जो अरबी स्पीकिंग में और पूरे पूरे वेस्ट में है, तो वो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, वो बात बोलते ही नहीं जो पुरानी तफसीरों में लिखी हुई है, क्योंकि उनको हम्म, शर्म आती है, उनको होता है कि ये मतलब नहीं है, तो वो उन्होंने चेंज किया है ना। तो अब हम तुम्हारी मानों को भी चेंज, हम नहीं सही एक्सेप्ट कर रहे, तो हम क्यों गलत है, तुम क्यों सही हो फिर, तुम्हें भी जूते पड़ने चाहिए कि तुम इतने बने बैठे हो। और जो क्या क्या बोल रहे थे, जो लास्ट स्ट्रीम में आपका था, वो क्या, जो सूफीज्म पे आपने जो क्या क्या, वो क्या है तुम्हारी, कहाँ से आया तुम्हारे अंदर वो, उनके खिलाफ तो कहाँ तुम से लोग आया? कुछ नहीं करते हो। अभी भी है। ये देखो, क्या उनकी जुड़े हुआ है चैटिंग में, शमा अहमद बोल के। इतनी रात को ये औरतें क्या बकवास कर रही हैं, तो ये लोगों को बकवास दिखता। हाँ देखें, बकवास लगती है इनका